بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ میں اہم مقامات کی زیارت کی جو واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں، جہاں پر آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی دن نماز فجر کے بعد مکہ معظمہ کے بعض اہم مقامات دیکھنے کے لیے کچھ اس طرح کا پروگرام بنائیں کہ نماز ظہر تک واپس خانہ کعبہ پہنچ سکیں، کیونکہ خانہ کعبہ میں ادا کی گئی باجماعت نماز کا ثواب کسی دوسری مسجد سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ قریب ترین اور پیدل جانے والی زیارتوں میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ام ہانی کے گھر کی۔ ام ہانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ آپ ان کے گھر موجود تھے جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ مطاف کے ایک خارجی دروازے جس کا نام باب ملک عبدالعزیز یعنی عبدالعزیز گیٹ کے ساتھ 2 پلر ہیں جن کا علامتی رنگ گلابی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سفر معراج شروع کیا گیا تھا، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براق کو بھی وہاں پہ باندھا گیا تھا۔ زمزم کا کنواں حجر اسود اور مقام ابراہیم سے تھوڑا ہٹ کر آب زمزم کا کنواں ہے جو اب ڈھک چکا ہے اور ایک علامتی نشانی لگا دی گئی ہے، لیکن زیر زمین سے آب زمزم کا اخراج اور تقسیم ابھی بھی جاری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مطاف کے باہر کلاک ٹاور کے ساتھ فواروں والی جگہ کے ساتھ حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ وہاں اب مسجد ابو بکر صدیق بنا دی گئی ہے جو دوسری منزل پر واقع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش صفا سے باہر جانے والے راستے سے نکلیں تو کچھ مقام آگے ایک لائبریری موجود ہے جسے مکہ لائبریری کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اب اس جگہ کو لائبریری کے طور پہ بدل دیا گیا ہے۔ جبل قبیس اسی لائبریری کے پیچھے واقع پہاڑ جبل قبیس کہلاتا ہے، اور روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اسی پہاڑ کے پتھر کی گئی۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا معجزہ بھی دکھایا تھا۔ قبیس سے واپس حرم آتے وقت راستے میں ٹوائلٹس آتے ہیں جو ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس لائبریری سے واپس حرم میں داخل ہونے والے دروازے کا نام باب الاسلام ہے، جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوا کرتے تھے۔ جنت المعلیٰ صفا سے جنت المعلیٰ تقریباً 10 سے 15 منٹ پیدل راستے پر واقع ہے، جہاں حضرت خدیجہ اور حضرت قاسم، حضرت عبد المطلب اور چند اور نام مدفون ہیں۔ آپ جنت المعلیٰ جو حرم پاک میں جنازے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں جنت المعلیٰ، اور اس کے علاوہ آپ فجر اور عصر کے بعد وہاں پر جا سکتے ہیں۔ مسجد شجر جنت المعلیٰ سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد شجر واقع ہے، جہاں ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کو ثابت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس درخت کو، اور اللہ کے اذن سے وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور اس نے گواہی دی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جسے مسجد شجر کہتے ہیں۔ مسجد جن یہاں جنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مسجد فتح جب مکہ کو فتح کیا گیا تو یہاں فتح کا جھنڈا لگایا گیا۔ آج اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی اور اس کو مسجد فتح کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ مقامات تھے جہاں آپ پیدل جا کر
بھی ان مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو زیارات تھوڑی دور ہیں کہ جہاں پر آپ بس کے ذریعے یا ٹیکسی کے ذریعے جا کر زیارتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی، اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے ماں باپ کو یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔